اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام پی ٹی آئی کے جتنے بھی دوست ہیں ان سب سے التماس ہے کہ الیکشن کمیشن سے یا ان سہولت کاروں سے کوئی امید نہیں ہے۔ سب سے التماس ہے کہ پرامن طریقے سے ایک تو آر او کا دفتر نہ چھوڑیں جب تک رزلٹ نہ ملے، کیونکہ لاہور میں اور اسلام آباد میں اور راولپنڈی میں جو ہو رہا ہے، یہ تین جگہ جو ہے نا اس وقت بہت متنازع بنی ہوئی ہے، اور ہمیں خدشہ ہے۔ خدشہ کیا ہے؟ یہ 100% ہے کہ یہ رزلٹ کو تبدیل کر رہے ہیں، اور یہ رزلٹ تبدیل کریں گے، نتائج کو تبدیل کریں گے، اور یہ ہمیں جس طرح 22 مہینے سے یہ نقصان پہنچا رہے ہیں یہ مزید نقصان پہنچائیں گے۔ لہذا سب سے گزارش ہے کہ پرامن رہیں، پرامن رہتے ہوئے احتجاج بھی ریکارڈ کرائیں، اور ضروری یہ ہے کہ آر او کا دفتر نہ چھوڑیں، سب ساتھی ساتھ رہیں، کچھ ٹائم جاگیں۔ خان صاحب عرصہ دراز سے جاگ رہے ہیں، جیل کاٹ رہے ہیں ہماری آزادی کے لیے، اور ہم سب کو آزادی کے لیے کھڑا رہنا چاہیے۔ اگر ایک دن ہم نہیں سوئیں گے تو کوئی بات نہیں، وہ انسان اتنے عرصے سے جیل میں جو ہے وہ جاگ رہا ہے اور ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ دوسرا، الیکشن کمیشن سلطان سکندر راجہ صاحب، آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ نے بہت کچھ کر لیا، آپ کو عوریہ مقبول صاحب نے بہت اچھی آپ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ تاریخ میں ایک نام لکھوائیں، آپ نے جو نام لکھوانا تھا وہ لکھوا لیا۔ کل مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کی عوام، آپ نے ایک دن اس کرسی سے اترنا ہے، جس دن اتریں گے تو آپ مجھ پاتے پھریں گے، آپ آزادی سے اپنی فیملی کے ساتھ کہیں بازار، مارکیٹ، شہر کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ آپ کو یہ عوام بہت برے طریقے سے آپ کے ساتھ پیش آئے گی، اور آپ فیملی کے ساتھ بھی نہیں گھوم سکیں گے، گھر سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ ہاں، جو آپ کے جن کے ساتھ جو آپ کے آباری ہیں، آپ کے سہولت کار ہیں، اور جن کے لیے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، وہ آپ کو اتنا نوازیں گے ملک چھوڑ کے، لیکن اس ملک میں آزادی سے آپ نہیں رہ سکیں گے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ آپ سدھر جائیں، سمجھ جائیں۔ آپ کے پاس جو منصب ہے اس منصب کو غلط استعمال نہ کریں، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں، جس کا حق ہے اس کو دیں۔ جن لوگوں نے ووٹ عوام نے دیے ہیں، جن کو منتخب کیا، ان کے نتیجے آپ ایمانداری سے اناؤنس کریں، بجائے اس کے کہ آپ وہ نتائج تبدیل کر کے ان لوگوں کو جتا رہے ہیں جو ہارے ہوئے لوگوں کو جتائیں گے تو یہ الیکشن جب متنازع ہو جائیں گے تو پھر ملک میں انارکی پھیلے گی، اور آپ بھی محفوظ نہیں ہیں، اور جب ملک محفوظ نہیں ہے، عوام محفوظ نہیں ہے، تو آپ لوگ بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ اس کو بنانا ریپبلک نہ بنائیں، اس کو سری لنکا نہ بنائیں۔ آپ لوگوں کی خواہش ہے کہ آپ ایسا کریں، آپ ایسا کر رہے ہیں، اس کو بنانا ریپبلک بھی بنا رہے ہیں، اس کو سری لنکا بھی بنا رہے ہیں۔ ایسا ایک دن ہو کر رہے گا، عوام کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ آپ مت سمجھیں کہ عوام ڈری ہوئی ہے، یہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ قید ہو گئے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو آپ نے مار کے ڈرا لیا یا بند کر کے اور کیس بنا کے۔ اصل میں عوام کو ہمارے قائد نے اور کپتان نے اور ہمارے مرشد نے رکا ہوا ہے، اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے، اس میں انارکی سے ملک کا نقصان ہے۔ ہمارا ملک اس وقت ایسے ہتھکرڈوں کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور آپ لوگ جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہیں، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں۔ سلطان سکندر راجہ صاحب، آپ ہسٹری میں آپ نے جو کیا، اور آپ ایک جماعت کے خلاف، آپ کے پاس تو کوئی نہ آئین، نہ قانون، نہ کچھ، جو کچھ آپ کر رہے ہیں۔ آپ ہائی کورٹ پشاور چلے گئے، وہاں سے آپ سپریم کورٹ چلے گئے، آپ نے بلے کا نشان چھین لیا، آپ نے سب حربے استعمال کر لیا، آپ نے، آپ کے سہولت کاروں نے مل کے سب کچھ کر لیا۔ اس پارٹی کو آپ نے روندنے کی بہت بڑی کوشش کی ہے، لیکن اتنی ابھری ہے، اتنی عزت دی ہے اللہ نے۔ خان کو جیل میں رہتے ہوئے اللہ اتنی عزت دے رہا ہے، تو اوپر یہ آپ لوگوں کے پاس تو کرسیاں، یہ عارضی طاقت ہے، عارضی کرسیاں، عارضی اختیارات ہیں، لیکن اوپر ایک طاقت بیٹھی ہوئی ہے جس کے پاس سب اختیارات ہیں، نہ وہ ختم ہونے والے اختیارات ہیں، نہ وہ کرسی ختم ہونے والی ہے، نہ وہ مٹنے والی کوئی چیز ہے۔ وہ رب ذوالجلال ہے، جو مالک ہے، اس کے علاوہ ہم سانس بھی نہیں لے سکتے، تو اس کی بہت بڑی طاقت ہے۔ اس کے آگے ایک دن آپ نے جواب بھی دینا ہے، اور دنیا میں بھی رسوا ہوں گے آپ لوگ۔
آپ رسوا ہوں گے، آپ کے اور آپ کے سہولت کار رسوا ہوں گے۔ آپ نے دیکھا نہیں، ایک افغانی تھا، کون تھا فرانس میں، جو باجوہ کو، قمر جاوید باجوہ کو کیا کیا کہہ رہا تھا، اور اٹھ کے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ یہاں تو وہ پورے ملک کو فتح کر لیتے، لیکن وہاں ایک شخص نے اتنا بے عزت کیا، کیا عزت رہ گئی ہے، کیا اس دولت، کیا اس شان، اور کیا جھوٹی شان۔ غیرت آنی چاہیے انسانوں کو، سوچنا چاہیے، مرنا ہے اللہ کے آگے جواب دینا ہے، اس کے آگے کیا جواب دو گے؟ جھوٹ، فریب، ایک انسان کی غلامی، یورد نصارہ کی غلامی، ان کی ڈکٹیشن، اور ان کی ڈکٹیشن کے اوپر چل کر نام ملک کا لا الہ کے نام سے بنا، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ساتھ جو لوگ آپ کھلواڑ کر رہے ہیں، آج سے نہیں 76 سال سے آپ لوگ جو کالی بیڑے ہیں، آپ لوگ نام بڑے رکھتے ہیں، سکندر شاہجہاں، راجہ سلطان فلاں، نہ آپ راجہ ہیں، نہ سکندر ہیں، نہ سلطان ہیں، آپ ظالم ہیں، آپ ظالم ہیں، اب مظلوموں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ ملک کی عوام پہلے سے ہی غربت میں پیس رہی ہے، 55 لوگ جو ہے نا غربت کی لکیر سے بھی نیچے ہیں، اور آپ لوگ آئے دن پٹرول بم گراتے ہیں، بجلی کا بم گراتے ہیں، گیس کا بم گراتے ہیں، کوئی نہ کوئی آپ جو ہے نا عوام کے ساتھ ظلم و زیادتی، آپ لوگ جتنے بیوروکریٹ ہیں سب مل کے یہ کر رہے ہیں، اور نا انصاف نام کی چیز ہے، آپ لوگوں نے آئین کو توڑا، آئین کو نہیں مانا، آپ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اس طرح مت کریں، یہ عارضی آپ کے پاس کرسی، اس عارضی کرسی جو اللہ نے آپ کو سونپی تھی، یا آپ کو یہ عزت ملی تھی، اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اور کل آپ رسوا ہوں گے، قدم قدم پہ رسوا، آپ کی اولادیں رسوا ہوں گی، آپ کے بہن بھائی رسوا ہوں گے، آپ کے رشتہ دار رسوا ہوں گے، آپ لوگوں کو کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ لہذا آپ کو یہ عوام کی طرف سے یہ پیغام ہے، التجا اور ریکویسٹ آپ سے نہیں کی جا سکتی کیونکہ آپ اس قابل ہی نہیں ہیں۔ پوری عوام کی طرف سے 75% عوام نے جو فیصلہ دیا ہے اس کا احترام کریں، اس عوام کی طرف سے یہ آپ کو اعلانیہ کہا جاتا ہے کہ کل آپ کو ان دفتروں سے یہ عوام گھسیٹ کے باہر نکالے گی، آپ لوگوں کو جگہ نہیں ملے گی چھپنے کی۔ لہذا آپ کو یہ ہم لوگ عوام یہ کہتے ہیں کہ آپ عوام کا جو فیصلہ ہے اس کا احترام کریں، عوام کے فیصلے کا احترام کریں، نہیں تو آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا، بہت برا ہوگا، آپ کے ساتھ بھی، آپ کے سہولتکاروں کے ساتھ بھی۔ یہ عوام ایسی نہیں ہے، آپ نے بہت دبایا اس عوام کو، جتنا دبایا اتنا آپ نے جن لوگوں کو پروٹوکول دیے، جن لوگوں کو بڑے ویلکم کیے، جن لوگوں کے ساتھ آپ ایک جماعت کے ساتھ اتنا زیادتیاں کرتے ہیں، اور دوسری ایک طرف آپ نے نیشنل عوامی پارٹی کو جو ہے وہ آپ نے لالٹین اور اس کو جو ہے نا 20,000 کا جریمانہ، اور یہ بھی پاکستانی تھا نا، یہ کوئی عام آدمی تو نہیں ہے نا۔ آپ ایکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر منتخب بنایا، اور اس کے لیے 4 نام ہے، 4 میں 3 سابقہ وزیر اعظم ہے، برطانیہ کا چوتھا عمران خان ہے، جس کو آپ لوگوں نے جیل میں ڈلوایا ہوا ہے۔ تو آپ لوگ زیادتی مت کریں، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، آپ لوگ رسوا ہوں گے، رسوا ہوں گے، رسوا ہوں گے۔ اور میں تمام پاکستان کے جتنے بھی ورکر ہیں، ہمارے دوست ہیں، جتنے بھی پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، سب کو یہ التجا کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں کہ پرامن رہنا، ان کی کسی سازش کا حصہ نہیں بننا۔ 9 مئی جو انہوں نے کرایا، اس کا یہ پھر کوئی کمیشن بنا کر اس کی جوڈیشل انکوائری کراتے تو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جاتا، لیکن وہ ایسا نہیں کیا انہوں نے، صرف پی ٹی آئی کو دبانا تھا، پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی کرنی تھی، ہمارے قائد کے اوپر انہوں نے 200 سے اوپر مقدمے بنائے، اور اللہ نے پھر بھی اس کو عزت دی، اور عزت دے گا انشاءاللہ۔ وہ سرخرو ہو کے کل ہم میں آئے گا، ہمارے میں موجود ہوگا، وہ لیڈ کرے گا انشاءاللہ، وہ پرائم منسٹر پاکستان بھی بنے گا انشاءاللہ۔ وہ پوری دنیا کا امت مسلمہ کا لیڈر ہے، اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی فرق نہیں چھوڑا، گولیاں مارنے میں، جیل میں ڈالنے میں، کیس کرنے میں، یہاں تک کہ یہ بیڈ روم تک پہنچ گئے۔ اور ان کی جو حالت ہے، ہم کسی کے گھر پہ کسی کی عزت کے اوپر کوئی ہم کیچڑ نہیں اچھالنا چاہتے، کیونکہ ان میں اور ہم میں فرق کوئی نہیں رہے گا۔ باقی جن کو یہ چیف منسٹر پنجاب بنانا چاہتے ہیں، ان کی سابقہ ہم اس سے واقف ہیں، اور ہمارا منہ نہ کھلوائیں،
تاکہ ہم کسی کی ماں بہن کی عزت جو ہے وہ اس طرح تذلیل نہیں کرنا چاہتے جس طریقے سے آپ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ پہلے بھی عزت دی ہے، آئندہ بھی عزت دے گا۔ آپ لوگ پرامن رہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ پرامن احتجاج، اور اگر یہ نتائج تبدیل کریں تو آپ لوگوں نے روڈوں پہ نکلنا ہے، جیل بھی جانا ہے خان کے، اور ہر جگہ جو ہے ہم نے نکلنا ہے، سب نے ہم نے پرامن احتجاج کرنا ہے، پرامن طریقے سے نکلنا ہے انشاءاللہ۔ اتنا جب ووٹ دیا ہم نے کروڑوں کے حساب سے، تو ہم کروڑوں کے حساب سے جب اگر باہر نکلیں گے تو یہ کچھ نہیں کر سکیں گے، ان کو آخر ہتھیار ڈالنے پڑیں گے، انہوں نے آخر جو عوام کا فیصلہ اس کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ تو میں نے یہی گزارش کرنی تھی، سہولتکاروں کو بھی، الیکشن کمیشن کو بھی جو کہنا تھا کہہ دیا، باقی دوستوں سے جو التجا تھی وہ بھی کہہ دیے۔ تو فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔